باقی جو میں وقت لگاتے رہتے ہیں، فکریں کرتے ہیں، آگے پورے کرتے ہیں، آنے والی جماعتوں کی نصرت کرتے ہیں، اصل تو کام کرنے والے یہی ساتھی ہوتے ہیں. علم کی برکت سے اللہ تبارک و تعالیٰ کام پھیلاتے بھی. اتفاق میں آتا ہے کہ ان اللہ یحب الابرار الاتقیاء الاصفیاء الذین اذا غابوا لم يتفقدوا وان حضروا لم يدعوا ولم يقربوا اولئک مصابیح الهدى يخرجون من كل غبراء مظلم. وفي رواية لو اقسموا على الله لأبرهم وكما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللہ تبارک و تعالیٰ محبت فرماتے ہیں ایسے نیک لوگوں سے جو چھپے ہوئے ہوتے ہیں. ایسے نیک لوگ جو کہ متقی ہوتے ہیں، خدا سے ڈرنے والے ہوتے ہیں اور چھپے ہوئے ہوتے ہیں. چھپے ہوئے ہونے کی شان کیا ہوتی ہے؟ الذین اذا غابوا لم يتفقدوا. جب وہ غائب ہوتے ہیں تو ان کا تفقد نہیں ہوتا، جو بھی فلاں کہیں فلاں کہیں پوچھتے نہیں. خبروا لم يدعوا ولم يقربوا. جب وہ موجود ہوتے ہیں تو ان کی دعوتیں نہیں دی جاتی، ان کو تقرب نہیں دیا جاتا، ان کو نزدیک کیا جاتا ہے، نہ ان کی دعوتیں کی جاتی ہیں. جب وہ موجود ہوں بس بیچارہ ہے اللہ آدمی. اور جب وہ غائب ہو تو لوگوں کو فکر بھی نہیں ہوتی کہ وہ اتنا آدمی کہاں ہے غائب. رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ یہ لوگ ہیں ہدایت کے چراغ، یہ ہے اصل ہدایت کے روشنی، ہدایت کے چراغ جو اندھیری کی جگہوں سے اور دوبارہ آلود جگہوں سے برآمد ہوتے رہتے ہیں، کیونکہ ان کی محنت کا میدان ایسی ہوتا ہے. روایت میں مضمون ہے کہ یہ وہ طبقہ ہوتا ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ پر کسی بات کی قسم کھا لیں تو اللہ پاک ان کی قسم کی لاج رکھ لیتے ہیں اور پوری پر مدد. کچھ آدمی محنت کر رہے ہیں ماشاء اللہ، بڑی مبارک محنت ہے اور بڑے عجیب اس کے اثرات ہیں. جہاں محنت ہو رہی ہے وہاں پر بھی، اور جہاں محنت نہیں ہو رہی وہاں پر بھی اثرات پڑتے ہیں. محنت ایک جگہ ہوتی ہے، اثرات ایک جگہ پڑتے ہیں. اس لیے کہ پورے کے پورے انسان پورے عالم کے اندر اور خاص طور پر مسلمان کا جسد واحد ہے، ایک عقل کی طرح المؤمنون کا جسد واحد ہے. رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مسلمان ایمان والے کا ایک جسم کی طرح ہے. المؤمنین فی تواصیہم وتراحمہم وتعاطفہم کجسد واحد ان اشتکا لہ عضو تداعی لہ کل الجسد بالسحر والحمى. مسلمانوں کی مثال آپس میں ایک دوسرے پر ایک دوسرے سے محبت کرنے میں اور ایک دوسرے کے لیے نرم ہونے میں، ایک دوسرے کے لیے مہربانی کرنے میں، شفقت کرنے میں اور ایک دوسرے پر رحم کرنے میں ایک جسم کی طرح. اگر جسم کے کسی عضو کے اندر تکلیف ہوتی ہے تو سارا جسم بخار میں اور جاگنے میں شریک ہو جاتا ہے. ہاتھ میں تکلیف ہے اور بخار آ گیا ہے تو پیر یہ نہیں کہتا کہ تجھے بخار آیا ہے میں سو رہا ہوں. پورا جسم بخار میں شریک ہو جاتا ہے، پورا جسم جاگنے میں شریک ہو جاتا ہے. اسی وجہ سے مسلمان بھائی سے مجموعی کوئی کام کرتے ہیں تو پورے جسم پر اس کا اثر پڑتا ہے، کیونکہ پورے مسلمان ایک ہی جسم ہے. دنیا جیسے ایمان والے عمارت کی طرح سے جیسے عمارت کی ایک اینٹ دوسرے اینٹ کے لیے تقویت کا اور مضبوطی کا باعث ہے، ایسے ایمان والا ایک دوسرے کے لیے تقویت اور مضبوطی کا باعث ہوتا ہے. یہ وجہ ہے کہ مسلمانوں کے اندر اجتماعی طور پر اگر برائی ہو تو وہ برائی کی نبوت بھی سب پر پڑتی ہے. متاثر ہونے برائی عام ہو جائے گی، بے حیائی عام ہو جائے گی، بے حدی عام ہو جائے گی، فحش عام ہو جائے گا. اس کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے جو پکڑ آئے گی، جو گرفت آئے گی، کیونکہ مسلمانوں پر پکڑ آئے گی ایسا کرنے سے. غیر مسلم پر آنا ضروری نہیں ہے. ابھی پکڑ تو سب کی آئے گی، لیکن غیر مسلم ایمانوں کے ساتھ اور ایمان والوں کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ کی سنت شریف الگ الگ ہے. کیونکہ ایمان والوں سے اللہ پاک محبت فرماتے ہیں تو نہیں چاہتے کہ اس کا بوجھ آخرت میں اس کے سر پر رہے زیادہ سے. چاہتے ہیں کہ یہی وہ نمٹ جائے. ایمان سے کیونکہ اللہ پاک محبت نہیں فرماتے تو چاہتے یہ ہیں کہ زیادہ سے زیادہ بوجھ لاحق کے آئے وہاں اور صحیح معنی میں عذاب کا مزہ رکھے. عذاب کا مزہ صحیح معنی میں وہ آخرت میں چکھا جا سکے گا، دنیا میں نہیں ہوتا. جیسے راحت کا مزہ لذت ہے وہ صحیح معنی میں آخرت میں چکھی جا سکتی ہے، دنیا میں نہیں ہوتی. دنیا کی کوئی لذت ایسی نہیں جس میں کوئی نہ کوئی مصیبت پھنسی بھی نہ ہو، اور دنیا کی کوئی تکلیف ایسی ہے جس میں کوئی نہ کوئی راحت ہو. آدمی بیمار پڑ جاتا ہے، بخار ہو جاتا ہے، کوئی اور عارضہ ہو جاتا ہے، دواخانے میں شریک کر دیا جاتا ہے. وہاں جانے کے بعد ایک نرسی ہاتھ سے، ایک کام کرنے والا وہ ہاتھ سے، رشتے دار بھی ہیں، جوس بنا بنا کے کھلایا جا رہا ہے، کھانا کھلایا جا رہا ہے. کوئی ہاتھ کوئی بٹھانے کو تیار ہے، کوئی پانی پلانے کو تیار ہے، کوئی پیشاب پاخانہ کرانے کو تیار ہے. اس کی خدمت ہو رہی ہے. مصیبت میں بھی پتا سمجھو راحت ہے. گھر میں کون کروا رہا ہے یہ خدمت؟ یہاں کی مصیبت میں بھی راحت ہے.
کی راحت میں بھی مصیبت ہے. کھانا آدمی کھاتا ہے بڑے آئے سے بڑے مزے سے, کتنی مشقت اٹھانا پڑتا ہے. ایمان والوں کے ساتھ اللہ پاک کا ضابطہ یہ ہے کہ اگر ایمان والے اس دنیا میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم والی لائی ہوئی مبارک زندگی کو نہیں اپنائیں گے تو ان کے سر پہ ڈبے پڑیں گے, اور اس وقت تک پڑیں گے جب تک کہ وہ پڑیں گے. اور بے ایمان جتنی زیادہ بے روزی میں اور سخاوت میں اور عیاشی میں بڑھتے چلے جائیں گے ان کو دھیرے دھیرے دی جائے گی. جب ان کو پکڑا جائے گا تو ایک ساتھ پکڑا جائے گا. یہ اللہ پاک کا الگ الگ راستہ ہے. قرآن کریم نے اس بات کو سمجھا دیا سارے مسلمانوں کو کہ وہ تو تمہارے خاطر سے ہم ان کو تھوڑا کم دے رہے ہیں. دنیا پریشان ہے اور سارے مسلمان بھی, بہت سے مسلمان بھی حیرت میں ہیں کہ بھائی ہم مسلمان, ہم حضور کی امت, ہمارے حضور آخری نبی, سب سے بڑے نبی, ہم آپ کی اتباع کرنے والے, اور آج ہمیں ہر اعتبار سے پیسا جا رہا ہے, ٹوٹا جا رہا ہے, محروم کیا جا رہا ہے, ہر جگہ ہم پسماندہ ہے. اور اسی طرح بےمانوں کو دیکھو, چاہے وہ بےمان غیر مسلم ہو, یہود ہو, نصارا ہو, کوئی ہو, مزے کر رہے ہیں. ان کے ملکوں کو دیکھو, ان کے شہروں کو دیکھو, ان کے مکانوں کو دیکھو, ان کی دکانوں کو دیکھو, ان کے آس پاس رہائش کو دیکھو. لوگ یہ سمجھ رہے ہیں کہ کیا ہو رہا ہے. اور بہت جگہ پر لوگوں کو اس میں غلط فہمی ہے, بہت جگہ پر لوگوں کو غلط فہمی ہے کہ یہ کیا ہو رہا ہے. مسئلہ قانون ہے, اس بات کی وضاحت فرما دی جگہ پر کہ ولولا ان يكون الناس امة واحدة لجعلنا لمن يكفر بالرحمن لبيوتهم سقفا من فضة ومعارج عليها يظهرون ولبيوتهم ابوابا وسررا عليها يتكئون وزخرفا وان كل ذلك لما متاع الحياة الدنيا والآخرة عند ربك للمتقين. اگر یہ بات نہ ہوتی کہ سارے ہی لوگ ایک جیسے ہو جاتے, اگر یہ اندیشہ نہ ہوتا, یہ بات صحیح نہ ہوتی کہ سارے ہی لوگ ایک جیسے ہو جاتے, تو پھر جو رحمان کے ساتھ کفر کرنے والے لوگ ہیں لجعلنا لمن يكفر بالرحمن, کر دیتے ہیں ان لوگوں کے لیے جو رحمان کے ساتھ میں کفر کرتے ہیں, کیا کر دیتے ہیں بيوتهم سقفا من فضة, ان کے گھروں کی چھتوں کو چاندی کا, ان کے گھروں کی چھتیں جو ہیں وہ چاندی کی ہوتی, سیمنٹ کے وہ لوگ چھت نہیں ڈالا کرتے, چاندی پگھلا کے چھت ڈالا کرتے. قرآن کا بیان ہے, قرآن سے زیادہ سچی بات کسی اور جگہ ہے نہیں. من اصدق من اللہ قیلا, اللہ سے زیادہ سچ بولنے والا اور کون ہے, اور یہ اللہ کا کلام ہے. لوہے کی سلاخیں, لوہے کی سلاخیں جمع کے اور اس پر یہ سیمنٹ بھگا کے, کنکر بھگا کے نہ ڈالتے لوگ, سیمنٹ چاندی پگھلا کے ڈالتے. اللہ نے قرب الرحمن لبیوتہم سقفا من فضة ومعارج, اور پھر چھت ہی نہیں کہ دیکھنے میں اچھا ہو جائے, چمک رہا ہے نہیں, سیڑھیاں بھی اونچی اونچی کی ہوتی. ولبیوتہم ابوابا وسررا علیہا یتکئون وزخرفا, اور ان کے مکانات کے جو دروازے ہوتے اور ان کی جو کھڑکیاں ہوتی اور ان کی جو مچیریاں ہوتی وہ سونے کی ہوتی. مگر یہ ایسا نہیں ہو, اس لیے نہیں ہو رہا ہے کہ لوگ سوچتے ہیں یار اگر سونا چاندی ہونا ہے تو ایمان ہی چھوڑو, نعوذ باللہ من ذلک. لوگ اپنے ایمان کو بیچ ڈالتے, ایمان سے محروم ہو جاتے, اور ہمیشہ کے اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت کے خزانے سے کٹ جاتے. اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے بے ایمانوں کو اتنا زیادہ نہیں دیا کہ ایمان والوں کو ایمان پر امتحان دینا اور جمنا مشکل ہو جائے. اب جو دیا ہے وہ اتنا ہے کہ بھائی تم کو بھی تو بھوکا نہیں رکھا نا, اگر ان کو کچھ زیادہ مل گیا تو تم کو اتنی زیادہ پریشانی کی کیا بات ہے, تم کو بھی تو بھوکا نہیں رکھا ہے تو تم ایمان سے رہو. دیکھو اللہ پاک کی مہربانی ایمان والوں کے ساتھ کتنی وہ کریم ہے اور کتنی وہ مہربان ہے ایمان والوں کے ساتھ, کہ ایمان والوں کو اپنے ایمان کو جمنے میں کوئی دشواری نہ ہو اور الجھن نہ ہو, پریشانی نہ ہو. اس لیے اللہ تعالیٰ شان نے ان لوگوں کو جن کو دنیا میں ڈھیل دینا طے کیا گیا ہے, ایمان والوں کے خاطر سے زیادہ ڈھیل نہیں دی جا رہی, جیسے دی جا رہی ہے اتنی نہیں جتنی اللہ پاک اگر ایمان والوں کی رعایت نہ فرماتے تو دینے کا ارادہ تھا. قرآن پاک کی آیت سے ہی مضمون نکل رہا ہے. لجعلنا لمن يكفر بالرحمن لبيوتهم سقفا من فضة ومعارج عليها يظهرون ولبيوتهم أبوابا وسررا عليها يتكئون وزخرفا وإن كل ذلك لما متاع الحياة الدنيا. اگر یہ دیتے ہم, ہمارے خاطر سے نہیں دیا ان کو, لیکن اگر ہم یہ دیتے تو ان کو کیا مل جانے والا ہے. اگر کسی کے گھر کے چھت میں بجائے سیمنٹ کے چاندی ہو جائے تو اس سے کیا اس کی عمر بڑھ جاتی ہے, اس سے کیا وہ خدا کے پکڑ سے بچ جاتا ہے, اس سے کیا وہ جہنم سے بچ جائے گا. کیا ہونے والا ہے اگر کوئی اپنے مٹیریل کو بجائے نیپولیم کی بجائے المونیم کی بجائے کسی اور چیز کی جس پر وہ سو رہا ہے, سونے کی ہو جائے, اس سے کیا ہو جانے والا ہے. لوگ کھانا رونا کھاتے, دنیا یہ سب دنیا میں زندگی کے برتنے کا سامان. دنیا میں جتنا سامان ہے زیادہ ہو یا کم ہو, زیادہ بہتر معیاری قسم کا ہو یا کم معیاری ہو, لمبا متاع الحیات دنیا, یہ تو برتنے کی چیز ہے. سادہ زندگی میں بھی آدمی کی گزارن ہو جاتی ہے, اور
اور پرتکلف زندگی میں بھی آدمی کی گزران ہو جاتی ہے. جو سادہ ہے وہ بھی راحت پا لیتا ہے اور تھوڑی بہت تکلیف اٹھا لیتا ہے, اور جو مستقل زندگی گزارتا ہے وہ بھی تھوڑی راحت پا لیتا ہے اور وہ بھی تکلیف اٹھاتا ہے. جو مستقل زندگی میں ہے اس کو تکلیف نہیں ہے, اپنے سے زیادہ ہے. پوچھے دیکھو, اور یہ بھی قرآن پاک کہہ رہا ہے, کریم میں مضامین اتنے کھول کھول کے بیان کیے گئے تاکہ آدمی پہلے ذہنی طور پر پوری طرح تیار ہو جائے ایمانی زندگی اور دینی زندگی سے. فرمایا کہ فلا تعجبك أموالهم وأولادهم إنما يريد الله ليعذبهم بها في الحياة الدنيا وتذهب أنفسهم وهم كافرون. ان کو ان کافروں کے مال اور ان کافروں کی اولاد اور اس میں روز افزونی جو بڑھتا چلا جا رہا ہے, یہ ان کو تعجب میں نہ ڈالے, حیرت میں نہ ڈالے, تمہاری رام نہ ٹپکے اس بات سے, تم یہ سوچنے میں نہ پڑ جاؤ کہ یہ ہو جائے. یہ اس لیے ہو رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ چاہتے ہیں کہ انما يريد الله ليعذبهم بها في الحياة الدنيا. اللہ تعالیٰ تو یہ چاہتے ہیں کہ ان کو سزا دے دنیا میں. آخرت میں سزا دینا تو نہیں, اللہ تعالیٰ شاہ ان چیزوں کے اضافے سے دنیا میں سزا دینا چاہتے ہیں. يعذبهم في الحياة الدنيا وتذهب أنفسهم وهم كافرون, اور ان کی جان نکلے اس حالت میں کہ وہ کفر پر ہو. یہ چاہتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ ان سے. بات کا جملہ تو اتنا سخت ہے میرے دوست بھائیوں کہ اگر وہ ہماری سمجھ میں آ جائے تو آدھا جناب نہیں ہو جاتا, بلکہ پورا نہیں ہو جاتا. ادھر لفا فرما رہے ہیں کہ بتا زکات کو ان کا کروں, جب مان نہیں ہے آدمی کے پاس تو مان نہیں ہے, یہی کام ہے کہ مان نہیں, لیکن جب ہے تو وہ بچے کیسا چوروں سے, قانونی چوروں سے, غیر قانونی چوروں سے, وہ بڑھے کیسا, کام میں کیسا لگے, اس کی حفاظت کیسے ہو, اس طرح سے پچاس ہو جمے پڑ جائے, اس سے زیادہ پریشانیاں ہیں. اس کی بڑھوتری کی فکر, اس کی حفاظت کی فکر, اس کے بچاؤ کی فکر, اس کی چوری سے ضائع ہو جانے کی, کسی اور سے ضائع ہو جانے کی, دشمنوں سے بچاؤ کی, حادثوں سے بچاؤ کی, بچاؤ اس کے ساتھ فکریں لگی ہوئی ہوتی ہیں. کم ہوتا ہے وہ آدمی کو کھاتا رہتا ہے. اور مزید مصیبت اس پر یہ ہوتی ہے کہ وہ اتنا الجھا لیتا ہے اپنے ساتھ کاروبار کا پھیلاؤ. محمد مرزا رحمۃ اللہ فرمایا کرتے تھے نا کہ کاروبار کیا ہے, وہ پیٹ کی کھجلی ہے. پتا ہے کہ کھجاتے جاؤ تو مزہ آتے جاتا, لیکن وہ بڑھتے بھی جاتی ہے کھجلی اس کی. کھجلی کو آپ جتنا کھجائیں گے روٹی بڑھتی چلی جائے گی. ہم تو کبھی ہوگا کہ جب آدمی کا کاروبار بڑھ جاتا ہے تو پھر آدمی کرتا یہ ہے کہ اپنے کاروبار میں دوسرے کو بٹھا کے کوئی دوسرا کرتا ہے. اس کی مثال ایسی ہے کہ اپنی پیٹ کی کھجلی دوسرے کو کھجانے کو بول رہے ہیں. اور یہ خصوصیت ہے کہ اپنی پیٹ کی کھجلی اگر آپ دوسرے سے کھجائیں گے تو وہ وہاں نہیں کھجائے گا جہاں آپ نے کھجایا ہے, وہ دوسری جگہ کھجائے گا. آپ ادھر ہٹا کے ادھر ہٹا کے ادھر نیچے نہیں گئے اوپر آ گئے, منشا آپ کا پورا نہیں ہو سکتا. یہی وجہ ہے کہ آپ کی دکان سے دوسرا کر کے آپ کے منشا کو پورا نہیں کر سکتے. پھر آدمی کو اس کا چین بھی نہیں آتا, ایک سے نہیں کھجوایا, دوسرے سے کھجوایا, دوسرے سے نہیں, تیسرے سے اور کھجلی پڑ گئی, اور کھجلی پڑ گئی, اور بٹھا دیا, اور کھجلی پڑ گئی, اور بٹھا کے یہ چلتا رہتا ہے. اللہ شاہ نے بےمانوں کے بارے میں, اللہ کا کرم ہے کہ یہ سب باتیں بےمانوں کے بارے میں فرمائی گئی, کیونکہ ایمان والا جو ہے اگر کسی وجہ سے بےمانوں کے راستے پہ چل بھی پڑا ہے تو چونکہ وہ دین کی محفلوں میں اٹھتا رہتا ہے, اللہ رسول کی بات سنتا رہتا ہے, دین کی بات اللہ کے بعد اس کے کانوں میں پڑھتے رہتی ہے, تو کل نہیں آج اور آج نہیں کر کے سدھر ہی جائے گا. کسی امید ہمیں امید دلا رہے ہیں, ان کا انداز خود یہ بتا رہا ہے کہ وہ کتنا امید ہمیں دلا رہے ہیں, کتنا اپنے سے قریب پڑھوا رہے ہیں. یہ سب بےمان کے بارے میں فرما رہے ہیں. ایمان والا اگر ایسا کر بھی رہا ہے تو بس وہ غلطی سے کر رہا ہے, وہ نہیں کرنے والا ہے, وہ چھوڑ دینے والا ہے. کیونکہ چھوڑ دینا ہی نہیں ہے, جو غلط دھندے ہیں اس کو چھوڑ دینا ہے. اگر کر بھی رہے ہیں تو توبہ کرنا ہے. اگر ہم کس لیے آتے ہیں, ہم جمع ہوتے ہیں, آپس میں دین کی بات کا مذاکرہ کرتے ہیں, اللہ رسول کی بات کا مذاکرہ کرتے ہیں, دعوت کی فکر کرتے ہیں, دین اپنی زندگی میں کیوں کر آئے اس کی آپس میں فکریں کرتے ہیں. یہ اسی لیے ہے تاکہ شیطان کی وجہ سے, نفسانیت کی وجہ سے, اور دوسرے برے ماحول کی وجہ سے, اور غلط اور دوسری اور عوامل اور عوامل کی وجہ سے جو ہماری زندگیوں کے اندر غلطیاں آ گئی ہیں, ہمارے جس لائن میں بھی غلطی آ گئی ہے وہ دور ہو جائے. وہ مقصد ہے ہمارے یہاں. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ مشرکین کے بارے میں, کفار کے بارے میں, کہ ان کو جو مال ہم دے رہے ہیں اور کاروبار کی وسعت جو ان کو دے رہے ہیں, دنیا کے پھیلاؤ جو ان کو مل رہا ہے, یہ اس لیے ہے کہ وطن کا اتنی بڑی سزا ہے. ہم یہ چاہتے ہیں کہ یہ اسی میں الجھے ہوئے رہیں اور انہیں آخرت کی فکر کرنے کا موقع نہیں ملے. آدمی غلطی کرے تو اسے پکڑ کر جوتے مار دینا اس کی سزا نہیں ہے, اس لیے یہ سزا ہے. اور اس سے آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ ہم تعالیٰ شاہ کو کسی کو دین دیتے ہیں تو اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا کیسا غضب جھلکتا ہے. ہمارے والد کی کثرت کے ذریعے سے ان کے بچے میں اللہ تعالیٰ بچے کو بتا رہے ہیں کہ چونکہ انہوں نے بے ایمانی کی, نمک حرامی کی, جس کو فجور کیا, باوجود نصیحت کرنے والوں کی نصیحت کو نہیں مانا. اللہ تعالیٰ نے آپ کو
دیا. اس کا نتیجہ یہ ہے کہ اب اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو ان کی اس دنیاوی محبت کو اور ان کی اس دنیاوی الجھاؤ کو اس میں ان کو اتنا الجھا رہے ہیں, اتنا اس کو پھنسا رہے ہیں کہ ان کو آخرت کی فکر کا موقع نہ رہے. کبھی ہمارے ساتھی میں بھی یہ بات ہو جاتی ہے, ہمارے والے اپنے پاس آئے, پرانا ہے کر کے آئے یا نیا ہے کر کے آئے, اور ہم لوگوں نے جناب والا اس کو چکما دے دیا, باتیں بنا دی, گول پھرا دیا, وہ بیچارے چلے بھی گئے, ہمارا وقت دے سکے, ہماری تشکیل ہو سکے, نہ کچھ نہ کیا. ہم اپنے آپ کو اتنا بزی, اتنا مصروف, اتنا مشغول بتائے کہ وہ ہمارے بزرگ کو قبول کر کے وہ لوگ چلے گئے. وہ چلے گئے یہ سمجھ کہ وہ معذور ہے, اور ہم اپنی جگہ پر بیٹھ کے یہ خوش ہو رہا ہے کہ ہم نے بڑا بیوقوف بنایا ہے. اس آیت کی تناظر میں اس کی روشنی میں آپ بولو کہ بیوقوف آپ نے بنایا ہے, بیوقوف آپ بن گئے. اپنے کو اتنا مشغول بتانا کہ آخرت سے کوئی کام نہ کیا جا سکے. حقیقت آدمی مشغول ہو یا آدمی شو کرے, یہ بتائے اپنے کو, دونوں صورتوں میں غلط بات. پرانے بات میں صاحب اپنے مہمانوں کے بارے میں یہ بات کروائی کہ بلا توجہ کا اموال و اولادهم انما يريد الله ان يعذبهم بها في الحياه الدنيا وتذهب انفسهم وهم كافرون. اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ ان کو دنیا کی زندگی میں بھی عذاب دیں, آخرت میں تو ہوگا ہی, اور یہ ہے کہ جان ان کی نکلے دوسری کی حالت میں کہ ایمان کے اوپر رہنے اور سوچنے اور ایمان اختیار کرنے کا, اس کے بارے میں کوئی روز بچار کا موقع ان کو نہ ملے. اسی رجحان کے اندر موقع پروانا ہے, وہاں جائے تو سیدھا جانے سے چلے جائیں, اندازہ لگائے. اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کسی کو غریب نظام دعوت کے ذریعے چلا دیا میرے دوستوں بھائیوں, کہ دیکھنے کے اعتبار سے اسلام ایسے معلوم ہوتا ہے کہ بہت محدود پیمانے میں بہت اعتبار ہو رہا ہے, لیکن یہ کہ اس کے برکات اتنے ہیں اور اس کی وسعت اتنی ہے, اس کی ترقی اتنی زیادہ ہے کہ آپ 10 سال پہلے جہاں جہاں کام ہو رہا اس کے آپ حالات کا مطالعہ کیجیے, جائزہ لیجیے, اور 10 سال کے بعد کا دیکھیے زمین آسمان کا فرق ہے. دہلی میں امریکہ والا جماعت میں جانا ہوا تھا, اس وقت کے جو حالات تھے اور اب جانا والا 10-12 سال کے بعد میں جو حالات ہیں, دیکھنے میں ایسا لگتا ہے کہ وہی مسجد ہے, وہی 5-6 آدمی گشت کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں, اجتماع کے لیے, جوڑ کے گشت کے لیے, اور جناب کو ساتھ چل. لیکن اتنا بڑا فرق اور ایسا نمایاں تبدیلی اللہ پاک نے سارے عالم کے اندر کر رہے ہیں, اندازہ نہیں کرتے. پتہ نہیں کن چیز کی اور کہاں کی محنتوں کا اثر کہاں پڑ رہا ہے. میں یہ یاد کر رہا تھا کہ کیونکہ پورے کے پورے مسلمان جیسے جماعت کی طرح سے ہیں, تو ان کے بارے میں ہونے والی دینی لہر کی محنتوں کا اثر بھی عالمی پیمانے پر پڑے گا, جو اجتماعی ہوگی, اور دنیاوی لہر کی محنتیں اور جو برائیاں ہوں گی ان کا اثر بھی عالمی پیمانے پر پڑے گا, جو کہ اجتماعی ہوگی. اجتماعی بے حیائی, بے خودی جو ہوگی وہ بھی عالمی پیمانے پر متاثر کرے گی. یہی وجہ ہے کہ مسلمان جگہ جگہ پٹ رہے ہیں, جگہ جگہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے پٹائی ہو رہی ہے. اور یہ بات اسی پر چلی تھی کہ اللہ پاک کی عادت ہمارے بارے میں یہ ہے, مسلمانوں کے بارے میں یہ ہے کہ اگر وہ غلطی کریں گے تو ان کو جلدی سزا دی جائے گی. بما كسبت ايدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا ولعلهم يرجعون. اور باہر کے اندر جو فساد آ گیا لوگوں کے اعمال کی وجہ سے, وہ اس لیے تاکہ لوگ اپنے بعض اعمال کا مزہ چکھ لیں اور تاکہ وہ اللہ کی طرف متوجہ ہو جائیں. مزہ معلوم ہو جائے کہ وہ کر کیا رہے ہیں, کیونکہ ان کو معلوم نہیں کہ ہمارے جو اعمال ہے ان کا یہ رزلٹ ہے, یہ نتیجہ ہے, یہ ان کو معلوم نہیں ہے. اللہ پاک آپ کی سزا دے کے یہ بتا دیں کہ جو تم عمل کر رہے ہو اس کا یہ انجام ہونے والا ہے, جیسے تم دیکھو. جیسے لوگوں کو پتا چل جائے تو وہ رجوع کرنے کو لوٹ جائے. اللہ تبارک و تعالیٰ دنیا کے اندر تبدیلی لاتے, جو دین کی محنتیں ہو رہی ہیں اس کے اثرات بھی اللہ تعالیٰ جلالہ والے اپنے طور پر ایسے ظاہر کروا رہے ہیں. جب 85 میں جانا ہوا تھا تو اگر 15-20 آدمی, 25 آدمی, 30 آدمی, 40 آدمی ہفتے میں ایک مرتبہ کہیں جڑ گئے, ایسا لگتا تھا کہ ماشاء اللہ یعنی کافی لوگ جمع ہوئے. ایک تو اپنا ہندوستان کا ماحول ہے, اور دوسرا ماحول ہے دوسرے ملکوں, اور ایک یہ کہ یورپین ممالک کا ماحول ہے, 10-10 میل پہ, 15-15 میل پہ, 20-20 میل پہ لوگ رہنے والے لوگ ہیں. وہ جمع ہو جائے, 15-20 آدمی جمع ہو جائے تو لگتا ہے کہ بہت لوگ جمع ہو. لیکن انہی محنتوں کو اللہ پاک نے کیسی برکت عطا فرمائی محنت میں, اس کے اثرات میں. اب صورت حال یہ ہے کہ ایک مسجد میں جمعہ کے دن 1000 1200 آدمی آسانی چاہتے ہیں. عام نمازوں کے اندر 50 60 70 100 150 200 تک آتے ہیں مساجد کے. اس وقت حال ہوتا ہے کہ 2 مسجدیں تھیں پورے شکاگو کے اندر, اور اب یہ ہے کہ 60 سے زیادہ مسجدیں ہوں گی. یہ کہاں سے ہو رہی تبدیلی, کہاں سے آ رہی یہ تبدیلی, کہاں سے آ رہی؟ دھیرے 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 رجوع لوگوں کا دین کی طرف رجوع, توجہ. جیسے لوگوں میں دین کی عظمت آتی ہے, دین کی محبت آتی ہے, اللہ کی بڑائی آتی ہے, یہ بیس ہے. بنیاد جو ہے وہ کیا ہے, وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عظمت کا اور اللہ کے دین کی عظمت کا دل میں آنا, یہ اصل ہے. مقصودات میں یہ وہی جگہ کو فرماتے ہیں کہ اگر تم نماز روزے کا فلسفہ لوگوں کو سناؤ
सुनाओगे तो लोग नमाजी नहीं बनने वाले। नमाज की फिलासफी और उसकी माकूलियत और उसकी वजूहात और उसकी बारीकियां ये लोगों को सुनाओगे, ये मतलब नहीं है कि इसको नहीं सुनाना, मतलब ये है कि इसको सुना के लोगों को नमाजी बनने की ख्वाहिश करना ये नहीं होगा। नमाजी बनना है उसमें यह जानने की चीज होगी कि ये आदमी मुसलमान होने के बावजूद नमाज क्यों नहीं पढ़ रहा, इस वजह से कि नमाज की इबादत को नहीं जानता, नमाज मुजिब समझता है, इस वजह से नमाज नहीं पढ़ रहा है, ये बात नहीं है। है कि तुम अल्लाह की अजमत लोगों के सामने बयान करो, अल्लाह के दीन की अजमत लोगों के सामने लाओ। जब अल्लाह की अजमत आएगी तो फिर अल्लाह के सामने झुकना आसान हो जाएगा। ये बुनियाद ये है कि जितनी अल्लाह तबारक इसी वजह से सबसे पहले ईमान का नंबर है, सबसे पहले ईमान की मेहनत है, सबसे पहले ईमान का मुजाकरा है, सबसे पहले अल्लाह की बड़ाई है। अल्लाह ये करने वाले हैं, अल्लाह के दर से कुछ नहीं होता। अल्लाह तबारक व तआला फ़आल मायदे की शान रखते हैं, या तुम मायूरीद की शान है, वो जो चाहे फैसला करें, वो जब चाहे जो चाहे जिसके साथ चाहे जैसा चाहे। अल्लाह शानों की बड़ाई बार बार बोली जाए, बार बार सुनी जाए। एक जमात के साथी ने पहले नंबर पर बात की हुई है, एक दूसरे साथी आए, उन्होंने कहा कि हमेशा अल्लाह तबारक व तआला की बड़ाई, अल्लाह ऐसी कुदरत वाले हैं, अल्लाह ऐसी हिकमत वाले हैं, अल्लाह ऐसी हिफाजत वाले हैं, वो पकड़ते हैं तो ऐसा पकड़ते हैं, हिफाजत करते हैं तो ऐसा। अरे भाई हमने इनकार किया है कि इसका अल्लाह ताला करते ही, साहब आगे कहने लगे कि अल्लाह ताला तो ऐसा करते ही, तो ये क्यों बोलते हो, दूसरी बातें भी करो। अंदाजे में मौजूद था, अल्लाह पाक ने एक बात डाली, मैंने कहा कि भाई जब ये बात मालूम है कि अल्लाह तबारक व तआला बड़े हैं, तो ये मालूम होने से आपने ये कैसे समझ लिया कि बोलने की जरूरत नहीं है वो बड़े हैं। दिन में 5 मरतबा नमाज का वक्त होता है, बोले यहाँ नमाज का वक्त होता है, अजान होती है तो बोले अजान होती है। अजान में क्या होता है, सबसे पहले अजान में क्या होता है, अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर, अल्लाह बड़े हैं, अल्लाह बड़े, अल्लाह सबसे बड़े हैं, अल्लाह एक और भी नहीं। मालूम है मुसलमान को कि अल्लाह बड़े हैं, तो फिर ये दिन में 5 मरतबा कहें अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर। मालूम हुआ कि मालूम है बोल के तो मुजाकरा करना है, ताकि अल्लाह पाक की बड़ाई और अजमत दिन में ऐसी आ जाए कि उनके सिवा को अपने दिल से निकालना और अल्लाह के सामने झुकना और अल्लाह के हुक्म को खुशदिली के साथ, मुस्तबी के साथ पूरी तरह कबूल करना एक आदमी के लिए आसान हो जाए। रहमतुल्लाह की तकरीर में ये मजमून है एक जगह पर, हो जाए तो पूरा हो जाता है।
کہ خود آپ کیا کرتے تھے؟ سر میں تیل رکھا کرتے تھے، تیل دبا کرتے تھے. تو سر میں تیل رکھنے کے لیے جو ٹوپی اور امامے کو متاثر نہیں ہونے کے لیے مستقل کپڑا کے بعد تاکہ ٹوپی میں تیل رہ جائے اور تاکہ امامے میں تیل رہ جائے، اس کے لیے کپڑا ہوتا تھا جس کو آپ اپنے سر سے لپیٹ دیا کرتے تھے. اس کے بارے میں یہ روایت موجود ہے کپڑا ایسا لگتا تھا جیسے تیل والے کا کپڑا ہوتا ہے، اتنا زیادہ تیل استعمال کرنا پڑے تاکہ ٹوپی جو ہے متاثر ہو متاثر ہوتے تھے. جیسے دعوت کی جو بنیاد ہے وہ تکبیر سے جتنی اقدامات کی عظمت دن میں آگے چلی جائے گی اور دین کی عظمت دن میں آگے چلی جائے گی اتنی بنیاد دین کی دلوں کے اندر قائم ہوتی چلی جائے گی. کیونکہ دین کی جو زمین ہے وہ دل ہے، دین کی جو زمین ہے وہ دل ہے اور دین کا جو بیج ہے وہ عظمت. مسجدوں کا تقاضا سامنے آ جاتا ہے، مسجد تقاضا ہوتا ہے دنیا سے قائم ہونے کے بعد جو تقاضے مسلمانوں کے لیے سامنے آتے ہیں. ہم اپنے علاقوں میں بھی دیکھتے ہیں، جگہوں میں بھی دیکھتے ہیں، آپ میں بھی دیکھتے ہیں، مسلمان کے اندر بھی کہ مسجدیں بڑھتی چلی جائے. یہ مسجدوں کا تقاضا آنا اور ان تقاضے کا پورا ہونا آسانی کے ساتھ میں کیوں وجود میں آ رہا ہے. مسلمان فیملی ہے کہ بچے ہیں، مسلمانوں کے ذمہ ہے کہ اپنے بچوں کو جانے کے آگے بڑھانا ہے اور دینی تعلیم دلانا ہے. اس سے تقاضا سامنے آتا ہے میرے اپنے بچوں کی دینی تعلیم کو تو مدرسے ہم دو چلے جائیں. یہ تقاضے نہیں، چھوٹے لیول کے، متوسط لیول کے، بڑے لیول کے کی تعلیم جہاں ہوتی ہے، جہاں آگے کا سپورٹ پڑھایا جاتا ہے، اس کا سپورٹ وہ مدرسے ضروری ممالک میں قائم ہو رہے ہیں. ایک دعوت والے کی شکل میں ہم پوری دنیا سے ایک توجہ پوری دنیا کی لوگوں کا لوگوں کی توجہ جن کی طرف پوری حیثیت سے ہو رہی ہے. اس کے ساتھ ساتھ ہر محنت کے ہر کام کے کچھ اپنے ذاتی اثرات ہوا کرتے ہیں. جو کام نہج نبوت پر قریب تر ہوگا اس کے اثرات بھی ویسی ہوں گی. ایسا واقعہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے اتباع مسلم کو واضح کرنا ہے اور اپنی غیبی قاعدے ہم تعالیٰ نے سرکار والے کے ساتھ میں وابستہ فرمائی. اگر کوئی جماعت یا کوئی آقا یا کوئی قوم یا کوئی فرد آپ صلی اللہ علیہ وسلم والے راستے پر چلے گا تو اس کی اپنی اکیلے کی طاقت نہیں ہوگی بلکہ آپ تعالیٰ کی طاقت اس کے ساتھ میں ہو کر اپنا حق نکالے. ضرورت کیا ہے؟ نبوی طریقہ کیا ہے؟ نبوی طریقہ یہ ہے کہ جب لوگوں میں دین کی قدر نہ ہو، جب لوگوں میں دین کی عظمت نہ ہو تو بے طرحوں میں کچھ جا کر ان تک اللہ کی بات کو، اللہ کی بات کو سنانا، اللہ کی بات کو غرض ہو کے جاؤں. اللہ محمد رسول اللہ کی بنیاد پر محنت کرنا، یعنی فاسد یقین کو دل سے نکالنا اور صحیح یقین کو دل کے اندر بٹھانا. غیر کا یقین دل سے نکالنا، اللہ کا یقین اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا یقین دل کے اندر بٹھانا. حالانکہ آج اس وقت دنیا میں تشریف لائے ساری برائیاں موجود تھی، ساری خرابیاں موجود تھی، سارا ماحول یہاں سے بگڑا ہوا تھا. کسی کوئی برائی ایسی نہیں ہے جس کے بارے میں آپ کو کوئی برائی موجود نہیں تھی. لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو طریقہ قاعدہ تیار فرمایا وہ یہ تھا کہ آپ نے لا الہ الا اللہ کی نظر ہے. اللہ کے علاوہ کوئی لا الہ الا اللہ، اللہ کی بڑائی، اللہ کا علم اللہ پاک دیکھ رہے ہیں، اللہ پاک سن رہے ہیں، اللہ پاک جانتے ہیں. سارے انسانوں کے اوپر عادل اور مالک وہ ہیں، ان کے خالق ہیں، ان کے مالک ہیں، ان پر قادر ہیں، انہیں کا فیصلہ چلتا ہے، انہیں پر وہ حاکم ہیں اور سارے انسانوں کو اللہ کے پاس جانا ہے. پوری کائنات وہ اللہ کا محتاج ہے، انسان بھی اللہ کا محتاج ہے. انسان سے اپنی مرضی نہیں کر سکتی، اللہ تعالیٰ کی جو مرضی ہے انسان کو وہی کر سکتی ہے. وہ اپنی مرضی سے جوان نہیں ہوتا، وہ اپنی مرضی سے بوڑھا نہیں ہوتا، وہ اپنی مرضی سے بیمار نہیں ہوتا، آگے اپنی مرضی سے ضرورت نہیں ہوتا، کوئی اپنی مرضی سے فقیر نہیں ہوتا، کوئی اپنی مرضی سے غنی نہیں ہوتا.
پتا بھی نہیں چلتا، مگر جس کے لیے کوشش ہو رہی ہے وہ دیکھ رہا ہے، اس کا یہ ماننا ہے کہ وہاں پتا ہے اس کو اس کی کوشش کو دیکھا جائے گا، لحاظ کیا جائے گا پورا بات کر چلے میں کرو، خطر میں کرو، ایسی نسیوں میں کرو جہاں پر کوئی پہنچتا نہیں، آپ کہاں پر کر رہے ہیں، کس سے مل رہے ہیں، کیسی پروفائل کے ساتھ کیسے مجاہدوں کے ساتھ آپ کر رہے ہیں، دنیا میں کچھ نہیں پتا کہ آپ جماعت میں جا رہے ہیں کی چکر میں جا رہے ہیں، آپ نے نام نکالے ہوئے بھی حالات میں دکھا رہے ہیں، آپ تقاضوں کو پورا کرتے ہیں، اپنے ذمہ داروں کی طرف سے آنے والے لوگ تقاضوں کو پورا کرنے میں آپ سے کیا آنی چاہیے، ہر کوئی تھوڑی اپنے داران ہوتا تھا، اور اپنے مشورے کی بات کرتا ہے تو وہ بات کر نہیں سکتا اس کے اندروں میں ہمارے لوگوں نے اپنی قدر نہیں فرمائی، کوشش جو ہے نا یہ دیکھی جائے گی، جس کے لیے کوشش کی جا رہی ہے وہ ربی کو کبھی ہے، وعلی کو ملا ہے ضرور ہے، اس سے کوئی چیز کسی حالت میں نہیں سکتی، جزا توبہ پھر بدلا دیا جائے گا اس کو پورا پورا چھوڑ دیا جائے گا، کوشش کا لحاظ کیا جائے گا، دیکھا جائے گا، پھر بدلا پورا پورا دیا جائے گا، اور یہ بات ہم نے پہلے ہی بتا دی ہے، اللہ کے پاس پہنچنا، اگر لوگوں کو کسی اور جگہ سے جانے کا موقع ہوتا تو اس کی گنجائش کر سکتی تھی کہ نہیں یہاں سے جائے آپ سے مار لو، اس کے بعد میں جب آپ یہ بات ہوگی تو پتہ نہیں کون کدھر ہوگا کدھر کے اندر ہوگا کسی اور دیوار مار جانا چاروں سے ڈوب جانا اپنا وقت دیکھ کر بھی کر کے اپنے جنت میں چلے جاؤ، ایسا نہیں ہونے والا، نہیں یار اپنے کل ہوتا سب کو پروردگار کے سامنے پہنچنا، وہ آپ کا واسطہ کوئی ہٹاتا ہے کوئی بلاتا ہے، ہٹنے کے حالات اس کی طرف سے آتے ہیں، چاہے کسی لطیفے کی وجہ سے آتے ہیں یا کاروبار کی وجہ سے آتے ہیں یا شادی ہو جانے کی وجہ سے آتے ہیں یا اولاد ہو جانے کی وجہ سے آتے ہیں، مکان بن جانے کی وجہ سے آتے ہیں، دنیا کی نعمتوں کی بن جانے کے جس خوشی کے جتنے حالات ہیں وہ سارے سارے بار بدل چکے، وہ ارگا اولاد کا بھی ہونے کے جو حالات آئے کسی بھی لیول کے آئے مطلب اسی طرف سے آپت آ گئی تب حالات ہونے کے آگے، جان پر آپت آ گئی تب حالات ہونے کے آگے، خاندان پر آپت آ گئی تب حالات ہونے کے آگے، بیوی بچے کے ہاتھ پر آپ پر بیوی بچوں پر آپت آ گئی تب حالات ہونے کے آگے، نوکری کی جانب میں نوبت آ گئی تب حالات ہونے کے آگے، اور جس طرح کی بھی بات کو وہ واضح کا وہی مانتا ہے وہی زندہ کرتا ہے، اور وہی دونوں جوڑوں کو پیدا کرتا ہے، لڑکے بھی وہی دیتا ہے لڑکیاں بھی وہی دیتا ہے، نہ کسی کی تندرستی سے اس کا تعلق ہے نہ کسی کی بیماری سے اس کا تعلق ہے، پیدا ہوں گے بچے ہی بچے ہیں، اس کا تعلق پیدا سے ہے، اس کا تعلق پیدا سے نہیں، لڑکے اسی طرف سے مقرر ہیں، لڑکیاں اسی طرف سے مقرر ہیں، یہاں بڑے معیشہ ہو گنا تھا وہ یہاں بڑے معیشہ ہو ضرور، جس کو چاہتا ہے وہ لڑکیاں دیتا ہے، جس کو چاہتا ہے وہ لڑکے دیتا ہے، اور جس کو چاہتا ہے لڑکیاں دونوں دیتا ہے، جس کو چاہتا ہے نہ لڑکا دیتا نہ لڑکی، ان کو عالم قدیر، جس کو چاہتا ہے باندھ رکھ دیتا ہے، وہ عظیم ہے وہ قدیر ہے، ایسے لوگوں کو باندھ رکھا مقبولیت اور مردودیت کا بھی کوئی راستہ نہیں ہے، اس کی دنیا میں نہیں کی مسئلہ سے الگ ہوتی ہے، تبدیل جو ہے اعلیٰ کے حساب سے وہ بالکل الگ چیز ہے، اس کا تعلق نیکی پر نہیں ہے، اب زکریا علیہ السلام وقت کے پیغمبر ہیں، ان کی بیوی بارش نہیں تھی، یہ کہ بارش دل کی بھی زکریا علیہ السلام نے مریم رضی اللہ عنہا کی پرورش کی بات اپنے ذمہ لی اور اس کو رکھے پرورش کرنی شروع فرما دی،
کے ساتھ ان سہولتوں کے ساتھ میں ملے عطا غیر ممنون عطا یعنی بغیر حساب اللہ سے حساب نہیں ملنے والا ایسی ضرورت ان کو ملی تھی اس کے باوجود دین کی جو بات ہے کیونکہ وہ سب سے باہر ہونے والی ہے اس کا حساب ہوتا ہے اور دین کا جو کام ہے اللہ کی جو تسبیح ہے اللہ کی جو تقدیس ہے اس کا جو ثواب ہے اس کا جو فائدہ ہے وہ نہیں سمجھ سکتا
حضرت مریم رضی اللہ عنہ کے بارے میں انہوں نے یہ دیکھا کہ اللہ تبارک و تعالی نے بغیر اسباب کے بغیر موسم کے ان کو کھانا عطا فرما دیا ہے. ایک جوش اور ایک بھوک تھی اور ایک نامی کبیر پیدا ہوئی اللہ تبارک و تعالی کے نام محمد میں کہنے لگے پروردگار آپ کو اپنی طرف سے پاک اولاد عطا فرما دیجیے. آپ دعا قبول فرمائیں. شفاعت کو دعا قبول کیوں ملائکہ والله يصلي بالمحراب حتى الله يبشرك بآية. فرشتے نے آواز دی اور محراب میں نماز فرمانے سے کہ اللہ تبارک و تعالی آپ کو خوشخبری دیتے ہیں یحییٰ کی ایک بیٹا ہوگا اس کا نام یحییٰ ہوگا. یہ بھی بتا اللہ کا کی تصدیق کرنے والا ہوگا. عیسیٰ علیہ السلام کی آمد کی کرانے کا اللہ کی تصدیق کرے گا. کیا اس کے علاوہ جو تفصیل کی گئی مطلب اثردار ہوگا وہ پورا بہت زیادہ صبر کرنے والا ہوگا. وہ نبی اور نبی ہوگا صالحین میں سے غلام مقام مرادی عاقلہ یہ کتنا چاہتا ہے وہ کہہ رہے ہیں مجھ کو لگتا ہے کہ میری بیوی بات ہے وہ ہو گیا ہے بیوی تمہاری بات کی اور پورے ہو گئے مجھے بڑھاپا پڑ گیا ہے میری بیوی بات ہے نہیں میں خود ہی بوڑھا ہو گیا ہوں یعنی اپنے موسم کا ہو گیا ہوں اسی دیکھے مطلب ہے اور بیوی بات ہے اللہ تعالیٰ نے بتا دیا جب ہم بیٹھ دیا اور بدل آئی قدرت والے ہیں کو ارادہ فرمانے کی چیز کا فرماتے ہو جا ہو جا آج جانے آیا جیسے آج میں فرمانے لگے تھے پروردگار کو نشانی پر فرمانے تاکہ کبول کر کے مجھے معلوم ہو جائے کہ سبھی میرے اولاد نہیں ہونے میں آیا خدا اللہ کرنے ملنا پتہ تمہاری نشانی ہوگی لوگوں سے بات نہیں کر سکو گے دین جب تمہاری زبان رک جائے اور تمہارے ذکر کے کوئی اور بات نہ کر سکو تو تم سمجھ لینا کہ تمہارے گھر میں وہ دین ہے. ہم یہ کہ ہم تعالیٰ آپ کو کسی بڑا عطا فرما دے لڑکے بھی اور لڑکیاں بھی اللہ مطلب خلق زوجین الذکر والانثى من نطفة وأن عليه النشأة الأخرى اور اسی نے اپنے ذمہ یہ بات کی ہے کہ لوگوں کو دوسری مرتبہ زندہ کرنا ہے انه وعدنا وعدنا اور وہی غنی بناتا ہے وہی فقیر بناتا ہے. اتنے مالدار ہوئے بنانے سے ہوئے اتنے فقیر ہے اس کے بنانے سے بڑے درجے کے مالدار متوسط درجے کے مالدار چھوٹے درجے کے مالدار بڑے درجے کے فقیر
حاصل کرو. بعض کا بات ہوتا ہے جو ملتے ہیں بیچارہ دیکھے اور مشورہ کرنا چاہیے اس سے جماعت میں جانے کے بعد نماز ختم ہو جانے کے لیے بیماری جل جانے کے لیے بڑی ہو جانے کے لیے جماعت میں گئے نماز پڑھ رہے ہیں نماز جانے والے ارے بھائی نماز کے لیے آپ نماز پڑھ رہے ہیں تو دین جو ہے وہ اللہ کے لیے اللہ کے لیے روزہ اللہ کے لیے اللہ کے لیے نماز تبلیغ اللہ کے لیے کہتے اللہ کے لیے روز اللہ کے لیے جتنی چیزیں وہ صرف اللہ کے لیے. یہ الگ بات ہے کہ دین کے کام کیے جاتے ہیں تو اللہ کی رحمت متوجہ ہوتی ہے رحمت متوجہ ہوتی ہے اس کے اثرات سے اس کی برکات سے دنیا کی مصیبتیں پریشانیاں بھی دور ہو جاتی ہیں. مطلب یہ سب ہے تو اللہ کے لیے ہو اگر مصیبت کے لیے پریشانی نہیں ہے تو اللہ کے لیے بھی اللہ کے لیے بھی وہ عمل سارے بڑھے نہیں بغیر اللہ کے عمل نہیں تو ہوتے نہیں یہ چاہے تو نہیں رہے شکل ہونا چاہے تو نہیں رہے مگر حقیقت کے اعتبار سے کسی عمل کا نہیں ہونا یہ اس پر معلوم ہے کہ اللہ تعالیٰ کو بتا کے بڑھنے کے وہ اللہ تعالیٰ کے لیے ہوگا ختم ہونے لاحق کرے گی صرف اللہ کو عزت کے لیے ہو تو وہ عمل نہیں ہے بڑے سے بڑے عمل بھی یہ بات ہے چھوٹے سے چھوٹے عمل بھی یہ بات مسجدیں بناؤ مسجدیں بناؤ کچھ بھی کرو مگر اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کا جذبہ نہیں ہے تو وہ نیک عمل اس آدمی کا نہیں ہوا اگر جب وہ نماز پڑھے اس سے لیکن اس آدمی کے عمل میں اندر کوئی نیکی نہیں ملے گا اللہ تعالیٰ کے لیے کسی عمل کی کرنے کی علامت کیا ہوتی ہے وہ یہ ہے کہ آدمی اللہ کے حکم کے مطابق اور حکم کے مطابق اس کام کو انجام دے اپنی طرف سے کسی چیز کسی مسئلہ کی وجہ سے اپنی طرف سے کسی چیز کو شامل نہ کرے اپنی خواہش کو شامل یعنی مالی اور جاری خواہش کو اس میں شریک نہ کرنا کی عمل کرے نام بھی رہے گا مال بھی رہے گا عزت اور جان بھی رہے گا یا گاڑی بھی رہے گا شہرت بھی رہے گا کسی بھی رہے گا کوئی جذبہ اس میں شامل نہیں ہونا اس عمل کو انجام دیا جائے وہ اللہ پاک نہیں بنانے والے اور اللہ پاک حقیق بنانے والے سارے کام جو اللہ تبارک و تعالیٰ نہیں فرماتے ہیں تو یہ بات تو پہلے بتا دی تو نہج نبوت یہ ہوتا ہے کہ انبیاء علیہ السلام اور آخر امام الانبیاء انسانوں کے سامنے اللہ تعالیٰ جانور کی عظمت کو بڑا ہی بیان کرتا ہے اور سب کچھ کرنے والے کا مقام یہ جانور کے ساتھ اور اللہ سے کچھ نہیں ہوتا ہے جانور کے ساتھ کہا تو ذرہ بھی اتنا بھی نہیں ملتا کوئی ذرہ حرکت نہیں کر سکتا اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ اللہ کی آ جاتی ہے تو اس کے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکام کو اور اللہ کے دائرے مبارک طریقوں کا اپنانا انسان کے لیے آسان ہو جاتا ہے. تو نہج نبوت سے جو کام ہوگا اس کام کی خصوصیت یہ ہوگی کہ اس سے ایک جذبہ بنتا ہے اس کام کی خصوصیت یہ ہوگی کہ اس سے ایک مزاج بنتا ہے گاؤں بنتا ہے. اسی لیے دین کی طرف جو رجوع اور دین کی طرف جو توجہ اور دین کی طرف جو رجحان جس وقت مسلمان عام طور پر آ رہا ہے اس میں بھی جو محنت کی کرتی نہج نبوت سے قریب تر ہوگی سرکاری والوں کا اس سے جو داؤ پڑے گا وہ داؤ ملتا ہوا ہوگا اس سے میں پایا جائے گا. کوالٹی کو نہیں کیا جاتا کوالٹی کے اعتبار سے صحابہ کے مقام کو نہیں جاتا تو تکلیف ایمان کی اور دین کی ہوگی دین کی تکلیف دو طرح سے ہونے والی اللہ تعالیٰ کے بعد سے یہ طے بتا دیا ہے کہ دین کو غالب کریں گے دین کا غالب اور مکمل ہونا اس کی کوانٹٹی کے اعتبار سے کمیت کے اعتبار سے مقدار کے اعتبار سے معیار کے اعتبار سے حضرت صحابہ رضی اللہ عنہ نے دین کو اللہ تعالیٰ کے ذریعے سے دین کو مکمل کر دیا. اپنے ان کے معیار میں نہیں جاتے اس وجہ سے اہل حق کے نزدیک وہ معیار حق ہے اسی لیے وہ سارے مسلمان بعد میں آنے والے سارے مسلمانوں کے لیے وہ نمونہ ہے اور اسی لیے قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے سارے لوگوں کو اس بات کا ذمہ دار بنایا ہے کہ تمہارا ایمان اسی وقت معتبر ہوگا جبکہ وہ ایمان صحابہ کے ایمان سے ملتا ہوا جیسا کہ تم ایمان لایا ہے صحابہ تو ہدایت پائیں گے اور اگر ویسا ایمان نہیں لائیں گے تو پھر ہدایت نہیں پائیں گے. یاد رکھنا چاہیے سارے صحابہ نے سرکار کی بات کروا دی اور سب کی ہدایت کا سرٹیفکیٹ جاری کرنا چاہیے سب کے سب مقبول ہیں. معیار کے اعتبار سے دین مکمل ہو چکا ہے. اب مقدار کے اعتبار سے کوانٹٹی
فرما رہی ہے کوئی عزت سے قبول کرے تو عزت سے اسلام کے ذمہ دار ہو جائے گا اور اگر کوئی عزت سے اسلام کو قبول نہ کرے تو دلیل ہوگی اچھا مار کے اسلام کو قبول کرنا پڑے گا دلیل عزت کرنے والا ہو عزت کے ساتھ اسلام کے گھر میں آئے گا لیکن اگر کوئی عزت نہ کرنے والا ہو تو پھر اس کو دلیل کر کے مجبور کیا جائے گا تو اسلام قبول کر دے مگر یہ اسلام کے آنے کے بعد ہونے والا ہے وہ اعلان کرنے کے وہی مت صحیح یہ اسلام ہے اور یہ تلوار اس کو مطلب یہ نظام نہیں اس کو مطلب یہ اسلام یہ ہے بیٹی کے اسلام کا پکے سے سلا کرو مانا ہے کہ ایسا ہونا ہو رہا ہے ہمارا جانو یہ تو ہمارے پہلے لوگ بھائیو یہ تو قیام کے بڑے اور امام مہدی کی پاوری کے بڑے پاوری کے موقع پر عیسی علیہ السلام کے اترنے کے موقع پر جو دین کو پوری دنیا میں غالب کرنا تھا تو اللہ تعالیٰ نے فرما دیا ہے تو ان کے دنیا میں آنے کا طریقہ یہ ہے کہ ہر چیز کے انبار قائم بنا دیں چلتی ہوگی دھیرے 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 وہ چیز وجود میں آ جاتی ہے شکل بنتی ہے اسباب میں شکلیں بنتی ہے دنیا دار اسباب ایسے ہوگا کہ اللہ تعالیٰ اسباب کے ذریعے سے ہر چیز کو کرے گی ابراہیم علیہ السلام بیت اللہ بنایا اور دعا فرمائی کہ اللہ یہاں پر ایک امت کو وجود میں فرما دیجیے جو خالص آپ کے اسلام قبول کرنے والی ہو اور آپ کی بات کرنے والی ہو تو اس وقت انہوں نے دعا فرمائی پھر اس کے اسباب بنتے چلے گئے حتیٰ کہ سرکار والے اور ہزار صحابہ آپ کی تربیت سے تربیت پائے اور علماء نے بتایا کہ بڑی اسرائیل علیہ السلام نے دعا فرمائی کہ ربنا وجعلنا امة مسلمة لك ایک امت مسلمہ آپ بنا دیجیے تو یہ امت مسلمہ والی دعا ہے اور صحابہ کے حق میں آگے قبول ہوئی اس کے اسباب یوں بنتے چلے گئے اسرائیل علیہ السلام کی دعا میں صحابہ کی مقدس جماعت کے تیار ہونے میں 1000 سال لگتا ہے اس میں زیادہ اسباب ہے جب سارے ایسے بندہ سے بغیر کے اندر کچے پکے مکان میں مغرب و مغرب میں شمال و جنوب میں والا پوری دنیا کے ملکوں میں افریقہ میں علاقوں کے اندر اللہ ایمان کے نور کو پہنچانے والے ہیں اور اسلام کی کشمیر کو داخل کرنے والے ہیں آگے بڑھائیں گے کچھ عجب نہیں ہے کہ یہ جو محنت ہو رہی ہے وہ دعوات کے اسباب کی شکل میں قائم بن رہا ہے میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا ہوں یہ علماء ہی بن رہا ہے باتوں سے پتہ چل رہا ان کے ذریعے سے یہ جو محنت ہے کہ نہج نبوت پر نہج نبوی پر ہونے کی وجہ سے اس کی اپنی ایک تعبیر ہے وہ یہ کہ اپنے آپ کو حوالے کر دینے کا ایک جذبہ آدمی میں پیدا ہوتا ہے کیونکہ اللہ نے کہا ہے ایک دینداری کو ایک آدمی ریزرویشن چاہتا ہے یعنی اپنی خواہشات کی تکمیل کی پوری ہونے کے ساتھ ساتھ دین کا کیڈٹ چاہتا ہے میرا اپنا خشا بھی پورا ہو جائے میری اپنی خواہش بھی پوری ہو جائے میرے اپنے جذبات بھی پورے ہو جائے اور ساتھ ساتھ اس کو یہ بتوا بھی مل جائے کہ جو کرنا ہے وہ شریعت کی معلوم کر رہے ہیں ایسی دینداری بھی آپ کو ملے گی پانی دینداری خواہشات والی دینداری چاہے خطرہ ہو اس کے ساتھ آپ کو اس کا کیڈٹ آپ کو یہ بھی فتوا ملتا رہے یہ رائے ملتے رہے کہ آپ کو کریں وزیر کے معاملے کر رہے ہیں ایسا ہو رہا ہے ایسی بہت دینداری کے اندر اور امریکہ وغیرہ کے اندر آپ دیکھیں گے سینٹر وغیرہ کے اندر ایسی دینداری بہت آتی ہے نماز بھی پڑھ رہے ہیں اس کے سامنے ٹی وی لگا کرنے کے بارے میں نہیں دونوں دن کے آگے نماز کام کرنا ہے کیا کرنا ہے آٹو بھی کرنا ہے آگے رہے ہیں آگے کمیٹی میں آ رہی ہے آگے چل رہی موویز چل رہے ہیں کھانے پینے میں آ رہا ہے زمین میں سب چل رہی ہے چھٹی میں کھانا کیا جائے اس کے بھی جواب کا فتوا ہے ایسے کتاب میں ربیہ کھایا جائے اس کے بھی جواب کا فتوا چل رہا ہے اور اس کے ساتھ لوگوں کھاؤ ایک دینداری ہوتی ہے کہ آدمی اس کو اپنے دین کو ترک کرنے کا کام ہوگا تو میں جو کر رہا ہوں اس کو دینی روح دو اور یہ بتا دو کہ یہ دینداری پوری ہوتے رہے منمانی چلتی رہے منمانی چلتی رہے سلوارا میں سلوار ہے کہ لوگ یوں بھی کہیں کہ یہ دین ہے لوگوں کے کہنے سے وہ دین ہو جائے گا تو اللہ تعالیٰ کی جناب میں انسان پیش کیا جائے گا اور انسان کے ایک عمل کو معلوم کیا جائے گا اور انسان کی اپنی جان دی جائے گی اس وقت دیکھا جائے گا کہ کون سا حکم اور یہ بات کرنے کے طریقے سے واقع ہوا آدمی ہمارے یہاں اپنا سکہ اتریا ان کا چاہیے اور کسی بزرگ کا نام کا ایسی سنا ہوا ہے کہا کہ صاحب یہ سکہ چھوٹا سکہ ہے انڈیا میں آ رہا سکہ ہے یہ نقلی نوٹ ہے تو قوموں میں ہوئی چکی لوگ ان کو پہچانتے تھے لوگوں نے اسلام والے کو ماننا تھا کہ انہوں نے حضرت کی شان کیا بتا رہی تھی اور کیا بدتمیزی کر دی کہ حضرت بے ہوش ہو گئے اب وہ کہہ رہا کہ میں نے تو سننا نہیں کہ میں نے تو ہوگی نہیں کہ میں نے تو سکے کہا کہ یہ سکہ لینا وہ بڑا ہے یہ تو یہ بے ہوش اب اس کو اٹھا کے لے جایا گیا اور پانی چھڑکا گیا بڑے دیکھنے والے کو بجایا لوگوں نے کہا حضرت آپ کیا بات پیدا نہیں کی آپ کے ساتھ کیا بے ہوش ہو گئی پتہ نہیں کوئی بات پیش نہیں ہوئی میں نے سامان خریدا اب جب میں نے پیسے دیے تو دکان والے نے کہا کہ پھٹا سکہ ہے بس
وقت آخرت کا منظر آنکھوں کے سامنے گر گیا اور میں سمجھنے لگا کہ دنیا کے اندر جب میں نے چیز خریدی اور اس کا معاملہ میں دینے لگا مجھے بتایا گیا کہ گھوڑا دکھتا ہے تو ٹھیک ہے میں سامان نہیں لے کے جا سکتا اور اس کا خاص کا لاؤں گا اور اپنا سامان لے لوں گا لیکن اگر میں میدان حشر میں بندہ کے پاس پہنچوں وہاں اپنا ایمان لے کے اپنی نمازیں لے کے اپنا روزہ لے کے اپنی زکات لے کے اپنا حج لے کے اپنا خیرات لے کے اور سارا کی طرف سے آواز آ جائے کہ یہ گھوڑا دکھتا ہے تو پھر کہاں سے لاؤں گا کہاں اس بات میں مجھے بڑی ایک دین کو ہوتا ہے جس دین کے ذریعے سے آدمی خواہشات کی تکمیل کرنا چاہتا ہے اور یہی چاہتا ہے لوگوں کے سامنے لوگوں کے پاور رائے میں جیتا اور ایک وہ لوگ ہوتا ہے جس کا آدمی پوری طرح اپنے کو سرنڈر کر دینا چاہتا ہے کہ بھائی ٹھیک ہے ہم اللہ ہوتا ہے سرکار کی غلامی ہم نے قبول کی شروع سے لے کے آگے تک لے کے آگے تک ہر حالت کے اندر ظاہر سے لے کے باہر تک آدموں سے لے کے آگے تک ضروریات لے کے سنتوں تک مقرر لے کے سنت لے کے ایک مسلمان کو اس سے زیادہ ہے کہ اتنا ضروری اتنا ضروری یہ بات ہونا کافی ہے کہ سرکار والا مبارک طریقہ آگے کے بعد تعلیم کے بعد والے وہ تکلیف نکالے تھے اس سے آواز آئی مجھے بڑھکر دیکھا سرکار والا صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو فرما دیتے اپنی اشارت کو اٹھا اس حرکت صحبت کو اٹھا انہوں نے عقیدہ نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ صحبت یہ تو پرانی ہے نہیں ہے اس لیے یہ معمولی ہے عام طور پر آگے جو پیسہ رکھ جاتا ہے صحبت رکھ جاتا ہے کیونکہ بڑا بڑا غرور کی وجہ سے ہوتا ہے تو وہ یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ اس میں غرور کا کوئی موقع نہیں ہے اس لیے کہ کوئی نئی عادت نہیں جو میں نے صحبت کے طور پر نہیں رکھی ہے جس کو میں نے بات رکھا کوئی دین کی نہیں ہے اس میں شان کی عادت کی جائے شان سے لگانا بری بات ہے میرے پاس شانی کی عادت ہے جو میں کرتا ہوں یہ پرانی ہے اور دوسرے یہ معمولی ہے آپ اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں بتایا کہ تم شان سے کریں یا بے شان سے کریں آپ نے سنا ہوگا فرمایا ہمارا کا پنجا ہوا آپ نے بتایا کہ میرے میں تیرے لیے نمونہ ہوں یا نہیں ہوں ہمارا کا پنجا ہوا میں تمہارے لیے نمونہ ہوں یا نہیں اچھا آپ نے بتایا ہے کہ نہیں شان سے کرنا کہ رہ جاتے ہیں ٹھیک ہے ایک وہ بات ہوتا ہے آدمی کھانے میں پینے میں پہننے میں اڑنے میں چلنے میں ملاقات میں شادی بیاہ میں کمانے میں خرچ کرنے میں عقائد میں عبادات میں معاملات میں معاشرت میں اخلاق میں پڑوسیوں کے ساتھ برتاؤ میں چھوٹے بڑوں کے ساتھ معاملات کرنے میں لوگوں کے ساتھ زندگی گزاری میں پیسوں کے ساتھ چلنے میں پیسوں سے روکنے میں ان ساری چیزوں کے اندر سرکاری جذبہ ہوتا ہے آدمی چاہے کالج کے اندر ہو یونیورسٹی کے اندر ہو امریکہ کے لڑکوں کو دینے والا ہو پیرس کے لڑکوں کو دینے والا ہو انگلینڈ میں رہنے والا ہو میں رہنے والا ہو پاکستان میں رہنے والا ہو امیر ہو غریب ہو بڑا لکھا ہو آگے بڑا لکھا ہو بڑے خاندان کا ہو چھوٹے خاندان کا ہو اس سے کیا رہتے ہیں مسلمان کو بڑے سرکار کے بعد محمد رسول اللہ وہ امتی ہے اور وہ اسی میں دعوت سمجھتا ہے اور اسی میں اپنی عزت سمجھتا ہے اور اسی میں اپنا مقام سمجھتا ہے تو سرکار کے بعد جتنے پتی بنانے اس دعوت والی محنت کے لیے یہ جذبہ پیدا ہو رہا ہے وہ لوگ میں پایا قربانی دی جاتی ہے اس میں جیسے قانون کو عالم ہوا کرتا ہے اور اس کی کوتاہی دی جاتی ہے اس کے اعتبار سے ہم لوگ کمیاں نہیں سرکاروں سے بھی شکایت ہم لوگ کام کر رہے ہیں انسان اپنی جگہ پر پیدا ہوتا رہتا ہے لیکن ہمارے ہم لیبر ڈھلاتے ہیں اس کا کام ہوتا ہے اس کے تقاضوں کو پورا نہیں کرتے اس کی ذمہ داریوں کو نہیں کرتے نہیں کرتے اپنی خاطر نہیں رکھتے اور اپنی اصلاح سے نام نہیں رکھتے کچھ کمزوریوں کی وجہ سے ہوتا ہے کہ ہماری بہت سی کمزوریوں کا لوگوں کو کمزوریاں لوگوں کے سامنے آتی ہیں مجبوری ظاہر عالم پر نظر آنے میں اور عالم کے خیالات میں اور سوچنے میں اور زندگی میں اور لوگوں ہر طرح کے لوگوں میں اثرات ظاہر ہو رہے ہیں اس مبارک سے باتیں کہ آدمی کی بنا خطا کے اندر اپنی شکل صورت کے اندر اپنے کھانے پینے کے اندر اپنے کمائے اور خرچ کے اندر بالکل نوجوان بچے اچانک فون کرتے ہیں کہ صاحب یہ دکان ہے اس دکان کے اندر لکھتا ہے اس کو اتنا کام کرتے ہیں کام کرنے کے مطلب بتانے والا پریشان کے اندر جو بھی حرام ہے تو وہ بیچارے کی جان لگ جائے گا پریشان ہوگا حرام ہے بولنے سے بڑا مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ میں اس سے پہلے بھی ہے کہ میری دعوت رہے گی یا رہے گی آپ مجھے حرام نہ بنا آپ یہ جیسے کہ میں کہا امریکہ کی سمجھ چکا ہوں کی سمجھ چکا ہوں یہاں بڑا ہی انسان اس نے ایمان کو دیکھ کے کرتا دعوت کے نہیں گئے لیکن عام طور پر آپ کی محنت کری ہے کسی نے کبھی یہاں اس حالت کے اندر پہنچے تھے کہ جن سے کوئی تعلق نہیں تھا وہاں کے بچے نوجوان تھے وہاں کی باہر میں نوجوان کے ایک بچہ کرنے کے لیے مجھے جانے لگا یونیورسٹی کا ایک
دکان میں جب جانے لگے تو وہ بچہ مجھ سے کہہ رہا ہے ورنہ اپنی دکان میں ٹیسٹ کے لیے تو آئے ہیں لیکن اس دکان میں ننگی پکچر لگی ہوئی ہے برائے مہربانی تھوڑا آپ آیا فرمائیں. آپ کو اپنی احتیاط کرنے کی ہوگی کہ کہیں نگاہیں ہماری ان پکچروں پر تصویروں پر نہ پڑ جائیں. یہ کون بول رہا ہے؟ یونیورسٹی کا بچہ بول رہا ہے اور کہاں کا واجب ہے. یہ بڑی تبدیلی ہے, یہ دلوں کی تبدیلی ہے, یہ جذبات کی تبدیلی ہے, ذہنوں کی تبدیلی ہے. آج ہمارے گھروں کے اندر ٹی وی اگر ہمارے لگا بتائیں کہ ٹی وی وغیرہ بند رکھو ہم سے مشکل ماحول کے اندر کیسے نہیں رکھیں گے. آپ چلے جاؤ اپنی بات چلے جاؤ ملنے میں آپ کو بتا دو ہم لوگوں نے باہر کے ماحول میں اپنے من طرف کیا ہے گھر والوں کے ساتھ میں کہ ان کے گھروں میں چیزیں ہوئی کیا چیز ہوئی ہے. جذبے کی تبدیلی ہے جو اس کی محنت کی وجہ سے لوگوں کے اندر پیدا ہو رہا ہے. اور اگر یہ جذبہ ہوا یہ جذبہ چاہیے یہ یقین یہ نگاہ چاہیے جس کے بعد آدمی کو دین کے تقاضوں کو لے رہا ہوتا ہے, جس کے بعد آدمی دین کے تقاضوں کو لے لیتا ہے, دین کو ماننا کرتا ہے, دین پر چل کرتا ہے, صحیح بات ہے. دین قائم کے خلاف دین میں جذبات کی قربانی نفس کے خلاف پورا کا پورا دے جذبات کے خلاف پورا کا پورا دے. یہ مجاہدہ جوڑ سے جوڑ والے مشقت کس بات کی مشقت کی بات ہے کہ آپ کی طبیعت دیر جاتی ہے شریعت دیر جاتی ہے. سونے کو آرام ہو گئی آرام ہو گئی مزدوری کرتے ہیں برابر کا مہینہ آ گیا طبیعت کیا چاہ رہی ہے طبیعت کیا مہینہ آ گیا تین کی محنت کا تقاضا آ گیا دنیا کے اندر لوگ تیزی کے ساتھ دنیا جا رہے ہیں اور مسلمان اسلام کو روکے ہوئے کرتے چلے جا رہے ہیں. اس کے بعد دیکھ کے جانا ہے وہاں جا کر اس بندے کو پورا کرنا ہے کہ باہر کے مسلمان ہونے کے اس کے بعد آخر کے بندے ہونے کے ہماری ذمہ داری میں یہ بات داخل ہے. کہ اپنے اور دینداری کو اپناتے ہوئے دینداری کو اختیار کرتے ہوئے سارے لوگوں کو دین کی طرف توڑتے ہوئے یہ ہماری ذمہ داری میں مسائل نہیں ہے. کچھ تو آپ اللہ کا راستے میں جاؤ, سردی میں جاؤ, گرمی میں جاؤ, دھوپ کے لیے جاؤ, مریض کے لیے جاؤ, زیادہ پیسہ لگاؤ, کم پیسہ لگاؤ, بیمار ہو تب جاؤ, کمزور ہو تب جاؤ, مصروف ہو تب جاؤ, غربت ہو تب جاؤ. آپ اپنے گھر میں برتن ہوتے تھے بلی پوجا کے نیچے وہاں مچھردانی میں ہوتے تھے, یہاں مچھروں کے اندر تو جاؤ, وہاں میٹھا پانی پیتے تھے, یہاں پہ کھانا پانی پیتے, وہاں بیج منگا جاتے تھے, یہاں پہ کچھ پکاؤ, وہاں پہ نمک زیادہ ہو گیا, مرچی زیادہ ہو گئی, لڑائی ہو گئی تھی, یہاں پہ روزہ نہیں نمک زیادہ کھانے پڑتے ہیں کیسے پڑتے ہیں کیا ہے اب وہ بارش کیا ہے کیا آتا ہے نہیں آتا اسے کر تازہ آلو کو دال بنانے آتا نہیں آتا اسے کر تازہ آلو کو چاول بنانے آتا نہیں بس بھاجی آئی پکا ہو کچا پکا رہا کھا رہا پکا لے اپنی اپنی سارے آدمیوں کو چھوڑ کے آدمی اللہ کے نام سے لوگوں کے پاس جاتا ہے, لوگوں کو جس طرح سے کرتا ہے. دعوت ایسی چیز ہے کہ ابتدا میں اس کو عزت نہیں دی جاتی. دعوت والی چیز کے سامنے رکھتا ہے تو اس کو اس کی پروگرام میں بدلنے کا مطالبہ کرتا ہے, کرتا ہے کہ تو اس حالت میں اس کو بدل تو کون بدل کرتا ہے. یہ وجہ ہے کہ دعوت کو سب سے پہلے اس بات نہیں دیتا کرانے سب کے آنکھوں کو ڈھکنے سب اپنے سروں کو دکھانے کو تیار ہے. جب آپ تشریف آتے تو اسباب کو امین سے آپ کو رقم دیا جاتا, آپ کے پاس امانت رکھی جاتی, جھگڑوں میں آپ کو بہتر بنایا جاتا, تعلیم حالات ہے. لیکن جیسے آپ نے اللہ تعالیٰ کے اعلان فرمانے پر یہ اعلان فرما دیا اس کے بعد میں ایسے ہوا اس کے بعد لوگوں نے کہا اس کے بعد لوگوں نے یہ بتاؤ کہ تو لوگوں کی نگاہیں دیتے لوگوں کے معاملات دیتے تو اس کا بڑا مظاہرہ ہوتا ہے. تو ہوتا ہے کہ دین جو ہے وہ مظاہرے کا نام ہے. وہی مانا کہ اس کو مشقت کرنی چاہیے, وہی مانا کہ طبیعت کچھ اور رہتی ہے, شریعت کچھ اور رہتی ہے. تو چونکہ یہ جذبات محنت کے ذریعے سے پیدا ہوتا ہے اس کے دینے کی صلاحیت استعداد آدمی کے اندر آ جاتی ہے. یہ استعداد اثر ہوتی ہے آدمی کو دین پر چلانے آدمی کو آدمی مدد سے بدل ہوتے جائے بدلے ہوتے جائے کچھ نہیں ہوتا. سارے ناموں کی کوشش اصل نصیب آدمی کو چاہیے جس کی وجہ سے آدمی حالت کے دین پر چل سکتا ہے وہ اپنے نفس کی مخالفت کی ہمت چاہیے, حوصلہ چاہیے, ٹریننگ چاہیے, اس کی مشق چاہیے. آدمی کو جتنی اس میں بات مشق ہوگی اتنا وہ دین پر چلے گا. آپ ہمارے اولیاء اللہ قابل و بزرگان دین کے حالات کو پڑھیے اور ان کی خانقاہوں میں جو ان کی طبیعت پانے والے اور ان سے بیٹھ ہونے والوں کی جو طبیعت کا نظام تھا آپ اس پر غور کیجیے. وہ سب سے زیادہ اس بات پر زور دیتے تھے ورنہ خوشی تھی سب خوشی کی جائے سب کی مخالفت کو عادت ہے. یہ اصل میں دین پر چلنے کے لیے اب یہ دین پر عادت کرنے کے لیے یاد کو میرے کو چاہیے کرنا پڑتا میرے کو واجب اس لیے وہی بات کر رہا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے
زندگی دے رہے ہیں پورا کا پورا جو ہے نا نکالا چاہیے کسی زمانے کی وجہ نکالے کسی زمانے کی وجہ اور دیولا کے روڈ نہیں ہے ہر مسجد سے روڈ دے ہوگا 3 دے ہوگا 4 دے ہوگا آسانی سے کریں کام پورے بجٹ میں نہیں ہے سب جو ہوگا کام کام سمجھا جائے وہ آنے آ رہے ادھیکار میں آپ جاتے ہوتا ہے اپنی مسجد بن جاتی ہے اور آگے بڑھے اس میں جن لوگوں کو ایک دن کی فرصت نہیں ہوتی تھی گھنٹوں کی فرصت نہیں ہوتی تھی جن لوگوں کو ہاتھ لگا کے اپنا باپ بن جائے تو ان کی فرصت دینے کی فرصت ہے سننے میں آتے تھے ہو گیا تو بیٹا یہ بول رہا ہے میں جاتا ہوں میں کام کروں گا تو فرصت نہیں ہے اس فکر روم میں رہتے ہوگے وہاں پہ فکر روم میں رہنا پڑتا یعنی بارہ کا مدعا لانا ہوتا ہے ہم یہی لے جاتے کہنا کرتے گھر میں لانے نہیں کرتے بولتے تو فکر روم میں رہتے ہو جانا ہے جہاں کام کرے بھائی ہم کام کریں گاڑی نہیں ہوں جیسے جہاں بولے وہ بہتر ہم کام کر رہے ہیں ہم کے اندر آئیں ہم جانے ہم کام کر رہے ہیں ہم موٹر میں آئیں گے آزاد ہے بھائی کہتے ہیں ہم آزاد ہے اصل میں ہم لوگ جیسے جیسے نہیں مانتے گاڑی پوچھنے زیادہ دھرتی ہے نہیں مانتے نماز پوچھنے زیادہ دھرتی ہے نہیں مانتے کلام
انما امره اذا اراد شيئا ان يقول له كن فيكون. اس کا معنی یہ ہے کہ وہ ارادہ بناتا ہے کہ چیز کا فرماتا ہو جا بس وہ چیز ہو جائے. اللہ کا فرمایا ہو جاتی ہے. کسی دیہات کو کسی گاؤں والے ساری دنیا میں ہونے والے ایسے رحمت فرما دے تو ہر جگہ میں سوال مل جائے اللہ کا اور یہ تو اللہ کا نظام ہے. محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اور پہلے کی امت کو یہ موقع دیا گیا کہ کام دیا گیا اس کے غریب کو, اس کے امیر کو, اس کے خاندان کو, اس کے نامخاندان کو, اس کے دیہات میں رہنے والے کو, اس کے شہر میں رہنے والے کو کہ تم دین کی محنت کرو اور یہ ایسا بجلی ہے یہ سب کے لیے عام ہے یہ سب کر سکتے ہیں. اللہ کی دی ہوئی جان سے اور اللہ کی دیے ہوئے وعدے ساری دنیا میں درخواست کرنے کی بڑھنے کے لیے تم کو نہیں کرو گے. سب کو یہ موقع ملے یہ بولے گا یہ ہمیں بڑی یہ بڑے یہ اللہ تعالیٰ کی ایک امت مرحبا ایک سب کو انتہائی محنت بنایا گیا. ایک سب کو دعوت کی محنت دی گئی جس کی خصوصیت یہ ہے کہ رضی سے حضور میں آنے والے سارے فیصلوں کو آپ کے حوالے کر دیا جائے گا قیامت میں. مشمول اس کی کیا ہے وہ بھی نام دیا جائے گا اور جو بڑا بنا ہے پورا بڑا دیا جائے گا. یہ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم دیا جائے. بلکہ میرے دوست بھائیوں ہماری ذمہ داری میں یہ بات رکھی گئی. میں نے تاریخ پڑھی تھی میں یہ آیتوں کا ترجمہ کر کے اس کی بات نکل گئی. عقیدت جو بات ہے اس میں وہ اس میں اسی بات کو بنایا جا رہا ہے وہ بنا ہے کیا ہے مطلب نہیں ہے کہ ہم سب کے ساتھ ہونے والے اجتماع کی فکر کریں اور آج ہم اجتماع کے لیے کتاب آگے لے جائیں. ہم سب کے ساتھ اس بات کی فکر کرتے ہیں کہ جو اجتماع ہونے والا ہے ان کی محنت کے لیے ہم سب کریں اور سب کوشش کرنے والے ہو جائیں. ہم سب اس میں شیئر ہو جائیں جس طرح ڈالنے والے ہو جائیں. ہمارے کاموں میں بڑی برکت بڑا ایسا کام اجتماع کا جمع ہونے کا نام تھوڑی اجتماع ہے محنتوں میں جمع ہونے کا نام. اجتماع سے پہلے بھی ہے نا اجتماع کے بعد کی محنت ہے تو وہاں سے جمع کیا جائے اس کے لیے محنت ہے. آج اگر ہم نے زیادہ لگا دیا تو اجتماع کے ذریعے سے جتنا آدمی میں آئے گا اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات بڑی قدرت والے ان سب میں ہم شریک ہو جائیں گے. بلکہ پورے عالم کے عوام میں محنت ہوئی اس کے لیے ہم انتظار ہو جائیں گے. جب اللہ تعالیٰ یہ فرماتے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام نے اپنے لیے بنی اسرائیل کے لیے دعا فرمائی پروردگار آپ نے دنیا اور آخرت میں حسنہ مرحمت فرما دی. یہ دعا فرمائی اس کے جواب میں اللہ تعالیٰ کی بات فرمائی. اللہ نے یہ بات فرمائی ہے کہ میں تمہاری دعا کو قبول کرتا ہوں لیکن اسی کی شرط ہے وہ یہ ہے کہ تم کو نبی پر ایمان لانا ہوگا جو کہ امتی ہوں گے اور ان کے حالات تورات اور انجیل کے اندر موجود ہوں گے اور ان کے حالات جو ہوں گے تو وہ ہمیں معلوم نہیں منتقل کریں گے. وہ حالات چیزوں کو باہر کریں گے وہ حرام چیزوں کو حلال بتائیں گے اور وہ ناپاک چیزوں کو حرام بتائیں گے اور لوگوں کی گردنوں میں جو پاؤں پڑے ہوئے ہیں وہ ان کو دکھائیں گے. اور اس کے بعد اللہ ایمان لائیں گے اور جو ان کی تعریف کریں گے اور جو ان کی نصرت کریں گے اور جو ان کی اتباع کریں گے اور اتباع کریں گے حضور کی جو ذات اتارا گیا ہے وہ کامیاب ہوں. مجھے موسیٰ علیہ السلام سے یہ بات فرمائی بنی اسرائیل سے یہ بات فرمائی اور ان کو سنا کر ہمیں یہ بات فرمائی چاہیے فرمائی دی ہے اللہ تعالیٰ کو فرمایا کہ اس اور آخرت کی بھلائی میں یاد کروں گا یہ چار کام بیٹا ہو کے بعد بتا لگ کے تھا ہمارے حضرت نے نام کی تو ہماری ایمان لائی اللہ بدل ہے کہ ہمارے چیزوں پر کامیاب اوکے تو ہم تیار ہیں ایمان لے آئے کیونکہ ہمارا یقین ہے کہ سارے جو لائے وہ جو میں اللہ کے پاس سے نکل آئے میں اس پر ذمہ دار نہیں مانتا دوسرے الفاظ قانون جو ان کی تعلیم ہے اس سے بارے کوئی بارے خدا ساری احتیاط کی نفی اور ایک حیثیت کا رسوا لوگ بادشاہوں کو دیکھتے ہیں لیڈروں کو دیکھتے ہیں وزیروں کو دیکھتے ہیں راجروں کو دیکھتے ہیں مالداروں کو دیکھتے ہیں ہر آدمی اپنی زندگی کو بڑے بڑے ایکٹر سے دیکھتے ہیں سماج کرنے والوں کو دیکھتے ہیں یہ سمجھتے ہیں کہ ان کی زندگی کے ساتھ ہم دیں گے تو ہم کامیاب ہیں قوموں کو دیکھتے ہیں تو تمام قوموں کو نہیں کرنا تمام شخصیتوں میں نہیں کرنا قوم کی پہلی جنسی ہوگا کسی کی پہلی جنسی ہوگا تعلیم کی پہلی سے کسی وزیر کی پہلی سے کسی بادشاہ کی پہلی سے کسی امیر کی پہلی سے کسی پہلے کے باہر کی پہلی سے پہلا ہوگا مطالعہ کر کے کسی سے کچھ ہوگا کامیابی کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے محمد رسول اللہ اور تعلیم کرنا آپ کی تعلیم آپ کی بات کی تعلیم آپ کی سنت کی تعلیم فرمان سے ایمان لائیں گے آپ پر اور تعلیم کریں گے آپ کی ورنہ ضرور اور نصرت کریں گے آپ ہم سب بن جائے
نہیں ہے، یہ اتباع ہے، مطالعہ کر کے کھا رہے ہیں، مطالعہ ہو جا رہے ہیں، نصرت میں یہ اتباع ہے، نصرت نام ہے کام ہے جس کا جس کو جناب رسول اللہ آپ بڑا کام کر رہے ہیں، آپ پہلے عالم کے لیے نبی بنا کر بھیجے، قیامت کے لیے نبی بنا کر بھیجے، یہاں کوئی قوم کوئی جگہ ایسی جہاں پہ آپ نہیں ہو، سارے عالم کے کل مکان کے جواب سے پورا عالم اس کے لیے آپ نبی بنا کر بھیجے، رشید دے کے بھائی ضرور کر اور اس کے اطراف میں اللہ کے دین کا کام کرنا، اللہ کے دین کو پھیلانا، یہ نصرت کا کام ہے۔ بلایا جا رہا تعلیم لینا یہ نصرت احساس ہے جس کے ذریعے سے دین کو پھیلایا جا رہا ہے، تعلیم لینا یہ نصرت احساس ہے جس کے ذریعے سے دین کو پھیلایا جا رہا ہے۔ اور بے لوگوں میں بے لوگوں کا دائرہ اسلامی بنیاد پر ایک گھر جانا، پورا دیر کے لیے جانا، اپنی جانمان قربان کے ساتھ جانا، مظاہرہ کرنا، یہ مطلب شامل ہے۔ عقائد ہم یہ بتا رہے کہ مدنی عام ہوگی جو آپ ایمان لائیں گے وہاں ضرور اور آپ تعلیم کریں گے، ورنہ ضرور اور آپ کی مطلب کریں گے تو آپ کے کام میں ہاتھ بڑھائیں گے، اور آپ کے کام میں ہاتھ بڑھانے کے لیے جو بھائی یہ شرط اللہ تعالیٰ نے تمام امتوں کے ساتھ رکھی اور اس کے ساتھ ساتھ انبیاء کے کام میں یہ شرط اللہ تعالیٰ نے رکھی۔ تم ایمان لاؤ گے اوپر اور تم ان کی مدد کرو گے، کام کرو گے، تمام نبیوں کی طرف سے نمائندہ اور سارے انبیاء پہلے آگے چلے، اب یہ جو وعدہ تھا اس وعدے کو پورا کرنے کی شکل اللہ تبارک و تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام کے ذریعے سے عمر فرمائی کہ عیسیٰ علیہ السلام تمام نبیوں کی طرف سے نمائندہ بن کر آئیں گے اور مجھے سکھانے والے کام میں ہاتھ بٹا کے ان کی تکلیف کا کام کریں گے۔ اس ضرورت کا وعدہ عیسیٰ علیہ السلام نے کیا گیا تھا، ان کے لیے عیسیٰ علیہ السلام نبی جان والے ہیں کیونکہ قرآن پاک میں سارے نبیوں کو وعدہ کیا گیا، اس وعدے کی تکلیف کے لیے وہ اٹھا کے اوپر رکھ دیا امت پر اس بات کی ذمہ داری لگائی گئی ہے تعظیم کریں اور آپ کی نصرت کریں، مدد کریں تاکہ اللہ میں شریک ہوں اور یہ نصرت اور مدد مانا ایسے یہ کہ اللہ تعالیٰ اپنی مدد کو فرمائے۔ یہ مطلب کہ دوسرے بات ظاہر ہماری مدد سے محتاج مطلب یہ ہے کہ جیسے اللہ پاک نے اپنے کام کو اپنے دین کے کام کو اپنی مدد فرمائی، مدد کرو اللہ فرمائے رہی اللہ کے دین کے کام پر ظاہر اپنی مدد اپنے خدا سے کرا دیا کام میں شرکت کو اللہ تعالیٰ نے دوسرا توازیہ آگے بڑھے ورنہ آپ منگا نہیں رونا جائے ایمان والے تم اللہ کے مددگار بن جاؤ ہماری حوالوں سے کون میرا کام مدد کرے گا ہمارے
لائیں گے آپ پر اور یہ تعلیم کریں گے آپ کی مطلب ضرور دعا کے کام میں شرکت کریں گے اور تمام صورت ہے ان کے تمام اور اس کے بعد جو ضرور کی بات کے ساتھ گزارا گیا ہے خدا کو قبول سے قبول یہ ہیں کامیاب ہونے والے یا جنات کی اور یہ دنیا آپ فرمائیے کہ لوگوں میں اللہ کا رسول سب کی طرف میں وزیر اعظم کو موسی علیہ السلام کے بتایا گیا جس نے دوستوں ایک ہمارا رام نے کا بھی ویسے قائم سے اور کلمہ کرو کوئی نہیں کرو ہمارا وقت لگ جائے اور یہ ہے کوئی آپ کی رکھے کہ وقت لگ جائے اور یہ زندگی کا کام ہوگا یہ بات موقع ملے ہمارے قانون کی عظیم نعمت کا فرمائی آج ہم مشہور کو جاتے ہمارے شروع آ جانے کے اندر اللہ کے لوگوں کو فرمایا حدیث کے بجائے عام کر رہی ہے قرآن عام کر رہا ہے قیامت میں پہنچے تو اللہ